قربانی کے ایام جوں جوں قریب آتے جاتے ہیں تو بعض حضرات کے ہاں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ جانور ذبح کرنے کی بجائے جو مالی تعاون ہے وہ غریبوں کے ساتھ کر دیا جائے، یتیم خانہ بنوا دیا جائے، ہسپتال بنوا دیا جائے، یا پھر کسی غریب کی بچی کا جہیز لے کر اس کی شادی کرا دی جائے۔ تو یہ سوچ اس وقت جنم لینا شروع کر دیتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی اسلام کا ایک مالیاتی نظام موجود ہے، زکوٰۃ ہے، عشر ہے، صدقات نافلہ ہیں۔ اگر صحیح طریقے سے ان کو استعمال کیا جائے تو اس سے معاشی حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ اور رہی بات یہ کہ قربانی دینے کی بجائے غریبوں کو مالی امداد کر دی جائے، تو یہ بات کسی طرح سے بھی درست نہیں ہے، بلکہ آج کے حالات میں بھی قربانی ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ قربانی جو ہے یہ ایک مستقل عبادت ہے جس سے مقصود اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنا ہے۔ غریبوں کی امداد اس سے براہ راست مقصود نہیں، اور عبادات مقرر کرنے یا انہیں تبدیل کرنے کا جو اختیار ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، علماء کے پاس بالکل نہیں ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال قیام فرمایا ہے، ہر سال 2 خوبصورت مینڈوں کی قربانی فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حالانکہ اس زمانے کے معاشی حالات آج کے معاشی حالات کے مقابلے میں بہت زیادہ کمزور تھے، 2 وقت کا کھانا بھی آرام سے میسر نہیں ہوتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اپنے ارشاد اور عمل سے قربانی کرنے کی تعلیم دی ہے۔ قربانی کو غریبوں کی مدد کے ساتھ تبدیل کرنے کی نہ ترغیب دی نہ عمل کیا ہے۔ اور یہ بھی جان لیں، تیسرا جواب اس کا یہ سمجھ لیں کہ غریبوں کی اگر مدد کرنی ہے صدقات سے کریں، زکوٰۃ سے کریں، عطیات سے کریں، یہ شریعت کا علیحدہ حکم ہے۔ اس حکم کو اپنی جگہ رکھتے ہوئے خوب بجا لانا چاہیے، مگر ایک حکم کو دوسرے حکم سے تبدیل کرنے کا رجحان بہت خطرناک ہے۔ آج قربانی کو مالی امداد سے تبدیل کرنے کی بات ہے، تو کل کو ایسا کریں گے کہ حج کو بھی ختم کرنے کی بات ہونے لگے گی۔ پھر یہ نقطہ بھی نظر آئے گا کہ نماز میں اتنا وقت خرچ ہوتا ہے، یہ کاروباری سرگرمی میں لگا کر لوگوں کے معاشی حالات کو سنوارنا چاہیے۔ تو گمراہی کی کوئی سرحد نہیں ہوتی۔